السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ملک وقاص احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں لاہور ٹوڈے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور اس مہینے کا تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے ساتھ جڑا ہے۔ اسی تعلق کو جاننے کے لیے آج ہمارے ساتھ مہمان ڈاکٹر صلاح الدین، جو کہ معروف مذہبی سکالر بھی ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آئیے ان سے بات کرتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ اللہ کا شکر الحمدللہ۔ بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ اچھا، پہلا ہمارا سوال یہ ہے کہ ربیع الاول کا مہینہ اور سیرت طیبہ جی، کتنا گہرا تعلق ہے؟ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ ربیع الاول کا مہینہ ایک خاص تناظر لے کے آتا ہے اس معاملے میں، اور ہر سال خاص اہتمام کیا جاتا ہے اس کے لیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے حوالے سے اور آپ کی پیغام کے حوالے سے اس مہینے کے خصوصی اہمیت مسلمان دیتے ہیں۔ اس مہینے کے متعلق جو بات بڑی واضح طور پہ ہے وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کو منسوخ کیا جاتا ہے اس مہینے میں، اور اسی مہینے میں نبی آخرت، نبی مکرم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخروی سفر جو ہے وہ بھی اسی مہینے کی 12 تاریخ کو ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہے، آپ کا جو آمد ہے، آپ کا جو آنا، آپ کی تشریف آوری، ولادت باسعادت، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو ایک مسلمان کے لیے بڑی اہم، بالکل، اور اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر یہ بات کہی کہ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، کہ اللہ نے مومنوں پر ایک احسان کیا کہ ان میں اللہ نے اپنا ایک رسول مبعوث فرمایا۔ اب اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہو گئی، اور ان کی آمد کا جو مقصد ہے وہ یہ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، کہ انہوں نے اللہ کی جو شریعت ہے، اللہ کا جو پیغام ہے، اللہ نے جو ڈیوٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لگائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مطابق اس معاشرے کو جو بتوں سے اٹا ہوا تھا، جو شرک کی غلاظت میں پڑا ہوا تھا، جہاں پہ لوگ ایک دوسرے کا خون یوں ہی چھوٹی چھوٹی باتوں میں بہا دیا کرتے تھے، جہاں پہ امن، ایمان، سکون، اطمینان کچھ بھی نہ تھا، اس معاشرے میں مبعوث کر کے، اور وہ بدو جن کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ جاہل اور بڑے گرے ہوئے لوگ ہیں، تھرڈ ورڈ سے بھی بری کوئی اصطلاح اگر ہو سکتی تھی تو ان کے لیے، تو ان کو اٹھایا، اور اس پاک نبی نے اپنی پاک زبان سے اللہ کی پاک کلام کے ساتھ لوگوں کو ان کا تزکیہ نفس کیا، انہیں اللہ کے قریب کیا، 360 بتوں کو پوجنے والوں کو ایک اللہ کے در پہ لا کے جھکایا، اور پھر پرفارم کر کے بتایا کہ میری ڈیوٹیز یہ ہیں، میرا کام یہ ہے، اللہ نے میرے ذمے یہ لگایا ہے۔ اور پھر حجۃ الوداع کا جو موقع ہم دیکھتے ہیں تو اس میں 1,44,000 کے آس پاس صحابہ اکرام جانثار پروانے موجود ہیں، تو اللہ کے رسول ان سب سے مخاطب ہو کے یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا میں نے تمہیں اللہ کی وہ امانت، اللہ کا وہ پیغام دے دیا ہے؟ تو سارے آگے سے کہنے لگے ہم نے دے دیا۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمان کی طرف چہرہ کیا، اللہ کو مخاطب کیا اور کہا اللہم اشہد، اللہ تو گواہ ہو جا کہ تو نے جو ڈیوٹی مجھے دی تھی میں نے وہ پوری کر دی۔ اچھا، آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں کہ انتشار ہے، فساد ہے، سیاسی عدم استحکام ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو مد نظر رکھتے ہوئے ان ساری چیزوں پر ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کی مثال بھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے مل جاتی ہے۔ اللہ نے رسول اللہ سے کہا تھا هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، اللہ نے آپ کو تمام ادیان پہ غالب کرنے والا بنا کے بھیجا۔ مومنہ سے کہا تھا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ سورۃ فتح میں اللہ نے کہا تھا کہ آپ نے رسول اللہ پر ایمان لانا ہے، عزت کرنی ہے، توقیر کرنی ہے، مدد کرنی ہے۔ اب رسول کی مدد کیا ہے؟ ٹھیک ہے، مومنوں سے کہا جا رہا ہے، جبکہ اللہ خود قادر مطلق ہے اور وہ علام الغیوب بھی ہے۔ تو رسول کی مدد کیا ہے؟ آپ کا پیغام ہی تھا نا جس کو آگے لے کے چلنا تھا۔ اب اس انتشار، اور وہ یہ انتشار اتنا بڑا نہیں ہے جو مکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، مدینہ کے اندر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں نے فیس کیا، اس سے بڑا انتشار اور فساد تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ نے کیا تعلیمات دی تھی؟ اللہ نے کہا تھا کہ آپ نے ادیان پر غالب کرنا تھا، تو جتنے بھی ادیان والے ہیں نا، اہل کتاب بالخصوص، ان سے جا کے کہ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، آپ آ جائیں جو ہمارے اور آپ کے درمیان ایک کامن چیز ہے، یعنی سیم چیز، ٹھیک ہے، آپ اس پہ آ جائیں۔ وہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ۔ اب ہم مسلم ہیں سارے، بالکل،
پورا پاکستان کلیم کرتا ہے کہ اس سے بڑا مومن کوئی نہیں. اور اگر ہم تو اتنے پکے مومن ہیں کہ لوگوں کی عبادتوں کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے. ہمیں اپنی عبادت تو پتہ نہیں ہوتا, ہم ٹیگ لگا رہے ہوں منافق, کافر, فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے, ہماری حالت ہی ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان لوگوں سے جو اس وقت تو شرک کر رہے ہیں, اہل کتاب, اللہ نے دین دیا تھا, آپ ان سے کہیں کہ اس کامن پہ آ جائیں. اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کامن کی طرف بلایا, کیوں؟ یہ فساد ختم ہو جائے گا. اللہ کے دین ہی کی بات ہے نا. اللہ کا پیغام تو آدم سے لے کے محمد رسول اللہ تک ایک ہی ہے, لا الہ کہ کوئی الہ نہیں, اللہ کی عبادت ہے. لا الہ الا انا فاعبدون, صرف اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو یہ پیغام وہی ہے اور اسی پیغام کی بات ہے. اب عیسائیت کا پیروکار ہو, یہودیت کا ہو, تو اس کے لیے اگر اسلام یہ سہولت دے رہا ہے کہ آپ کامن کی طرف آ جائیں, تو اسی طرح مسلمانوں کے لیے کامن کیا ہے؟ اللہ, رسول اللہ, کتاب اللہ, کعبۃ اللہ, یہ ساری چیزیں. بالکل. تو جب ہم اپنے اس کامن پہ آ جائیں گے نا, اپنی مرضی چھوڑ کے ہم یہ ڈھونڈنے لگ جائیں گے کہ میرا اللہ کیسے خوش ہوگا, میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو فائدہ کیسے ہوگا, تو یہ سارا فساد ختم ہو جائے گا. بالکل. اچھا, ایک آخری سوال وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے نوجوان کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ, حیات طیبہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ہم سب کے لیے نمونہ ہے. ہم کتابی باتیں تو کرتے ہیں, بالکل, لیکن بات پھر وہی آتی ہے کہ عملی طور پہ ہمیں کچھ کرنا ہے. جب ہم اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں نا اس تربیت کو, ہم اپنے گھر میں بچوں سے یہ کہتے ہیں کہ پتر حرام نہیں کھانا. ہم اپنے گھر میں بچے سے کہتے ہیں پتر کسی کی چیز بغیر پوچھے نہیں لینی. ہم اپنے گھر میں بچے سے کہتے ہیں بیٹا اثار کرنا ہے, قربانی دینی ہے. بچے اگر نئی نصیب میں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, اس پہ چوری کے طریقے سے, کرپشن کے طریقے سے اس طرح سے نہیں لے کے آنا. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں کو بالخصوص مخاطب کر کے کہا تھا کہ ایمان کی حفاظت کے لیے لازم یہ ہے کہ آپ لوگ جو شادی کی استطاعت رکھتا ہے اسے فوراً شادی کرنی چاہیے. اور اگر اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے معاشرے کا ایک بڑا بگاڑ جو نظر سے شروع ہوتا ہے اور قتل و غارت تک جاتا ہے. کسی کی بہن بیٹی کو چھیڑے گا, عزت خراب کرے گا, پوری فیملی ڈسٹرب ہوگی, سوشل اکنامیکل بیہیویئر سارے ڈسٹرب ہو جائیں گے, ساری چیزیں خراب ہو جائیں گی. اور پھر وہ ریونج لینے کے لیے آئے گا, پھر ادھر سے یہ اٹھیں گے, تو یہ فساد ہے نا, انتشار ہو گیا. تو اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے سب سے بہتر یہ ہے کہ اپنے گھر کی جو عزت ہے اس کی طرف آئے اور شادی کی طرف آ جائے. اگر شادی کی استطاعت نہیں ہے تو پھر روزے رکھے. روزہ کیا ہے؟ روزہ یہ ہے جو شرعی معنی ہے, فجر سے لے کے غروب آفتاب تک اپنی خواہشات سے, کھانے پینے سے, ساری چیزیں سے اللہ کے حکم سے رکنا ہے, کسی بندے کے حکم سے نہیں, اللہ کے حکم سے. اور اللہ دیکھ رہا ہے. اور روزہ واحد ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں چلتا انٹل کہ آپ اسے بول کے نہیں کہتے کہ یار انا صائم, میں روزے سے ہوں. تب تک کوئی جج نہیں کر سکتا کہ آپ نے روزہ رکھا ہے کہ نہیں رکھا ہوا. اس میں کہ باطن کی اصلاح ہے. اور تیسری جو اس حوالے سے ہمیں سب کو سمجھنی ہے وہ یہ کہ میٹیریلسٹک جو تھاٹ ہے نا اسے باہر آ جائے. ہمارے معاشرے کے اندر وہ جو چیز ہے نا کہ بھائی اس کے پاس آئی فون ہے, میرے پاس نہیں ہے, اس کے پاس اچھی گاڑی ہے, میرے پاس نہیں ہے, اس کو یہ ہے میرے. اللہ ایک بات کہتے ہیں وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. اگر اللہ لوگوں کو آسمان سے رزق دیتا نا, اللہ اگر کچھ لوگوں کا رزق کھول دے, ڈیمانڈ ان کی ہے, خواہش ہے, دل کہتا ہے, اللہ کھول دے, تو کیا ہوگا؟ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ, وہ اللہ کی بغاوت شروع کر دیں گے, وہ زمین میں فساد شروع کر دیں گے. تو اگر اللہ نے آپ کو نہیں دے رکھا تو اس میں بڑی حکمت ہے. تو کسی رانگ وے سے, کسی کا حق مان کے, کسی غلط طریقے کے ساتھ اور کسی کرپشن کے وے سے آگے, تو آپ اللہ کی ان حدود کو نہ توڑیں. یہ وقتی طور پہ تو ہے, لیکن یہ دنیا یہیں رہ جائے گی. اس میں جتنا آپ اللہ کے قریب ہونا چاہتے ہیں, اللہ آپ کے لیے سارے دروازے, رستے کھول دیتے ہیں. اور جتنا آپ اللہ سے دور جانا چاہیں, اللہ آپ کے لیے, کیونکہ جو انسان چوز کرے گا اللہ اس کو اس میں کھول دے گا. کل کو کوئی اللہ کو بلیم نہیں کرے کہ میں کرنا چاہتا تھا, آپ نے کرنے نہیں دیا. بالکل. تو یہاں پہ صرف اللہ نے ہدایت کی ہے, دی ہے, انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا, ہدایت دے رکھی ہے. اور آخری بات, جیسے بھائی کا سوال آخری ہے ویسے بات آخری کرنے لگا ہوں کہ آپ نے
اگر آپ کو کوئی بڑی چیزیں تنگ کر رہی ہے نا، آپ کو پریشانی ہے، ڈپریشن ہو رہا ہے، تو بھائی اپنے سے اوپر والے کو دیکھنا چھوڑ دیں، بالکل بڑی اپنے زبردست سے بات. نیچے والے کو دیکھنا شروع کر دیں. اس سے دل میں شکر گزاری آ جائے گی. جب آپ اوپر والے کو دیکھیں گے تو آپ ڈپریشن میں رہیں گے، انزائٹی، آپ ٹرینکولائزرس لیں گے، آپ خواب آور گولیاں کھائیں گے. لیکن جب نیچے والے کو دیکھیں گے، رسول اللہ کا فرمان ہے نا، نیچے والے کو دیکھیں گے تو پھر کہیں گے اللہ تیرا شکر ہے، اس سے بہتر پوزیشن میری ہے. تو اللہ ہم سب کو شکر والا بنائے. انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیمات بڑی اہم ہیں، آج کے دور کے ہر دور کے لیے ہیں، اور جو نوجوان ہیں بالخصوص وہ اپنے عمل سے ثابت کر دکھائیں، در جوانی توبہ کردن سوائے پیغمبری. اور یہ جوانی میں اللہ کی طرف پلٹ آنا یہ بڑا اللہ کو پسند ہے. اللہ مجھے بھی توفیق دے اور آپ کو بھی. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑی اچھی گفتگو کی. تو امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید استقامت دین کے دے. جی ناظرین، تو ہمارے ساتھ ڈاکٹر صلاح الدین موجود تھے. آپ نے ان کی گفتگو سنی اور اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ سیکشن میں کیجیے گا. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ ناصر.